تو بعض اوقات انسان اپنے عقل سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے اور جیسے نفسانی خواہش ہو اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اخلاق عظیم کے مالک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں، کبھی اپنے آپ کو ہم بڑا نہ سمجھیں، کبھی اپنے آپ کی بڑائی کے قائل نہ ہوں۔ دوسرا، حرص نہیں ہونا چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے، طمع نہیں ہونا چاہیے یہ بھی میرے پاس آ جائے، یہ بھی میرے پاس، حلال حرام کا بھی آدمی خیال نہ کرے۔ تیسرا، دنیا ہمارے تابع ہونی چاہیے بے ایمانہ کہ ہم اپنی ضرورت وسعت کے مطابق بے شک ہم اس کو درست کریں، کمائیں، کھائیں، لوگوں کی خدمت بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن دنیا ہمارے سر پر سوار نہ ہو جائے۔ بے ایمانہ کہ ہم ہر کام دنیا کے حصول کے لیے کریں، یہ نہ دیکھیں ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کی صفات میں سے ایک صفت بزدلی ہے۔ بزدلی ہمیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بزدلی کی بجائے شجاعت ہونی چاہیے۔ بزدلی کیا ہوتا ہے؟ بزدلی یہ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی مثلا نماز ٹھیک نہیں ہے، وہ دونوں انگوٹھے کبھی اس طرف کرتا ہے کبھی اس طرف۔ میں نہیں کہتا اس کو، ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائے، اس کو کہتے ہیں بزدلی۔ بزدلی صرف لڑنے جھگڑنے میں نہیں ہوتی، باتوں میں ہی ہوتی ہے۔ ہر شخص جو بھی کام کرتا ہے اس میں بزدلی کے آثار بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو فروع دین معین کیے ہیں ان میں نماز روزہ کے علاوہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم اپنی بیگم کو بھی سمجھائیں کہ وہ نماز پڑھے، صدق، صفائی، امانت داری، یہ چیزیں۔ بچوں کو بھی سمجھائیں، بچیوں کو بھی سمجھائیں۔ صرف سمجھانا نہیں، بچوں کو ساتھ لے آئیں جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں، تاکہ بچپنے سے ہی اس کو نماز کی عادت پڑے، وہ نماز کا عادی ہو جائے۔ اگر بچوں کو آپ نہیں لے آئیں گے، اپنے گھر چھوڑ آئیں گے، جی وہ تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا کیا ہے کیا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی ریٹائر ہونے کے قریب ہوتا ہے، بچے آزاد ہوتے ہیں، اس کی بات پوچھتے ہی نہیں، کیونکہ والدین نے ان کو سمجھایا ہی نہیں کہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، اگر ایک کام ہے جس کی طرف متوجہ نہیں، آپ ان کو بتائیں، اور دیکھو حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، او اچھے عمل کی طرف۔ ہم کہیں گے ہمیں کیا، یہ شریعت ہمیں نہیں کہتی، یہ صوفیت ہے۔ صوفیت ہے کہ اپنے آپ کو سنوارو، باقی کسی کا خیال نہ کرو کہ کیا ہے کیا نہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سب کو سمجھاؤ حی علی الصلاۃ۔ اسلام یہ کہتا ہے سب کو سمجھاؤ، جب گھر سے آنے لگو تو اپنے والد صاحب سے بھی کہو میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بھی آئیں، قریب ہی تو آپ کا گھر ہے، آپ تو پیدل آ سکتے ہیں۔ اپنی والدہ صاحبہ کو کہیں، اپنی ہمشیرہ کو کہیں وہ آئیں۔ کیوں نہیں کہتا آدمی؟ کہتا ہے جی ڈانٹ پڑ جائے گی، والد ناراض ہو جائیں گے، ماں ناراض ہو جائے گی، دفع ہو جا، تو کہاں سے مولوی بن گیا ہے، صوفی بن گیا۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے جب آپ عاقل بالغ ہو جائیں، ہر کسی کو سمجھائیں، دوستوں کو سمجھائیں، ساتھیوں کو سمجھائیں ان کو، تاکہ وہ اچھی چیز